انبیاء کرام علیہ السلام کی جو وراثت کا مسئلہ ہے یہ بھی ایک بہت سیریس ایشو ہوا، جس کی وجہ سے یہ ایشو پیش آیا جاگیر فدق والا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ناراضگی بھی اسی سے ایفیلیٹڈ ہے، سٹارٹ یہاں سے ہوا۔ تو اس مسئلہ پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا یہ احادیث سے صحیح موجود ہیں، اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے حوالے سے بتائیں کہ کیا انبیاء کرام کی وراثت نہیں ہوتی یا وراثت علمی ہوتی ہے، تو پھر ناراضگی کا کیا ایشو بنا؟ شاہ جی تسی جواب ہی دینا شروع کرتا نا، سوال بس ٹھیک ہے ہو گیا۔ اچھا مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو باغ فدق کا ایشو ہے نا، لفظ فدق ہے، لوگ فدق بولتے ہیں، باغ فدق بھی نہیں ہے، جاگیر فدق ہے، ایک باغ نہیں تھا، ایک خاص اراضی تھی۔ اس کا ایشو جو ہے صدیوں سے اہل سنت اہل تشیع کے درمیان ایک بون آف کنٹینشن بنا ہوا ہے۔ میرا ابھی تک اس کے اوپر ویڈیو لیکچر نہیں آیا، کیونکہ میں جس مسئلے کو ہاتھ ڈالتا ہوں آپ کو پتا ہے، پھر میں تین کرتاس پہ اگر 3 گھنٹے آئیں تو فدق پہ بھی میرے 3 گھنٹے آئیں گے۔ ابھی میں صرف اپنا اوپینین بتا دیتا ہوں، وہ ایک نٹ شیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ مینیجریل ایشو تھا۔ اگر حضرت ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس اس کو رکھا اس بنیاد پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پہ میں اب خلیفہ ہوں، مجھے امت نے چنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ میں مینجمنٹ کروں گا، باقی اس کے جو معاملات ہیں وہ اہل بیت کو ہی جاتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ ان کا موقف بالکل ٹھیک تھا۔ اور اگر وہ حضرت فاطمہ کو دے دیتے، جیسا کہ بعد میں عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ آل فاطمہ کو دے دیا، تب بھی درست ہوتا۔ تو یہ مینیجریل ایشو تھا، اور اس میں سیدہ فاطمہ جو ناراض ہوئیں، اب یہ ناراضگی جو ہے ان کی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بشری تقاضے کے تحت تھی۔ اس پہ نعوذ باللہ یہ فٹ کرنا کہ جی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث کہ جی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا ابوبکر صدیق تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جس ابوبکر صدیق کی حدیث بخاری کے اندر 3751 ہے کہ محمد کی محبت کو اہل بیت کی محبت میں تلاش کرو، وہ کب یہ کر سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ ایک بعض کا دنیاوی طور پہ بھی کبھی ایسے اختلاف آ جائے تو ناراضگی ہو، یہ بات ٹھیک ہے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ وفات تک سیدہ رہی ہیں، سیدنا علی نے رات کو ان کو دفن کیا ہے، ابوبکر عمر کو نہیں بتایا، ظاہر ہے ایک معاملہ چل رہا تھا اس وقت، اور یہ دنیاوی اعتبار سے اس طرح کی ناراضگی ہو جاتی ہے، بل فتویٰ فٹ نہیں کرنا چاہیے اس طرح کی ناراضگیاں، تو مطلب بعض کا سیدنا علی اور فاطمہ کے درمیان بھی ہو جایا کرتی تھی، اس لیول کی تو نہیں لیکن ہو جاتی تھی، تو اس طرح فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ باقی وراثت کا جو ایشو ہے بخاری اور مسلم میں ڈیٹیل موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ اچھا میں اکثر سوچتا تھا کہ اگر سیدہ فاطمہ، یہ اکثر جو ہمارے سنی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو یہ حدیث ہی نہیں پتا تھی وراثت والی، بھئی فاطمہ کو نہیں پتا تھی تو اور کس کو پتا ہوگی جس کی ضرورت تھی؟ ان کو حدیث پتا تھی۔ بیسیکلی یہ مینجمنٹ کا ایشو تھا کہ میں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہوں، تو آپ کے بہاف پہ میں اس کو مینج کروں گی۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے اس لیے وراثت والی حدیث ان کو یاد کروائی کہ بھی نبیوں کا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا، جب وارث نہیں ہوتا تو تولیت والا مینجمنٹ والا ایشو آپ کے حوالے کیسے کر دیا جائے؟ تو ان کی علمی وراثت ہوتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی، تو یہ فزیکل وراثت اس طریقے سے تو نہیں ہوگی۔ جب وراثت نہیں ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ یہ مینجمنٹ کیوں مجھ سے مانگ رہی ہیں؟ میں مینجمنٹ اس کو چلاؤں گا۔ تو یہ کوئی نعوذ باللہ اس طرح کی کوئی گستاخی والا معاملہ نہیں تھا، ایک ان کا ایک اپنا، اور وہ ڈیسیژن کر سکتے تھے، ظاہر مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا تھا، اگر وہ دوسرا ڈیسیژن بھی کر دیتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ تو یہ ڈیسیژن یہ ظاہر امت کے لیے ایک آزمائش بنتی ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں آزمائش بن جاتی ہیں، بالکل نیک نیتی پہ مبنی تھا۔ اب دیکھیں اس کے جواب میں سیدہ فاطمہ نے بخاری مسلم میں آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں نہیں یہ تو بات آپ غلط کر رہے ہیں، انکار نہیں کیا، بس صرف وہاں سے ناراض ہو کے چلی گئیں۔ اور جس طرح ایک بیٹی بھی کبھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتی ہے کسی معاملے میں، کوئی ایک ان کی خواہش تھی، ایک چھوٹی سی ضد تھی یا خواہش تھی، اس کو پورا نہیں کیا گیا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بنیاد کے اوپر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا، بعد میں بکر کی بھی بیعت کی، عمر کی بھی کی، عثمان کی بھی کی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام۔ تو یہ اہل تشیع کے ہاں بھی اصول کافی میں امام جعفر الصادق رحمہ اللہ تعالی المتوفی 114 ہجری، المتوفی 148 ہجری، 114 میں امام باقر فوت ہوئے ہیں، 148 ہجری، ان کا قول صحیح سند کے ساتھ شیعہ کے اصول محدثین پہ اصول کافی میں موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت علم ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ لہٰذا یہ شیعہ ذاکرین، میں بھی کہوں گا اہل تشیع کے ذاکرین، وہ روٹی روزی چلانے کے لیے اس معاملے کو اس طریقے سے اٹھا رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں میرا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہ ڈیسیژن کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا، یہ بھی کرتے تب بھی ٹھیک ہوتا۔ یہ مینیجریل ایشو تھا، یہ وراثت والا ایشو نہیں تھا۔ سیدہ فاطمہ کو پتا تھا رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام
کہ وہ یہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی. تو میرا موقع میرا کافی ہے, باقی ابھی موقع ملا تو پھر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کرائیں گے انشاءاللہ. اچھا علی بھائی, ابھی ایک سب سے زیادہ یعنی ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کی بنیاد پر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, بالخصوص ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان میں عوام الناس بہت ہی زیادہ جذباتی اس مسئلے پر ہوتی ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو وفات ہے, جس کو وہ شہادت کہتے ہیں, تو اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. بالکل جھوٹ ہے یہ. ابان بن ابی عیاش کہنے کا تو تابعی ہے لیکن یہ کذاب راوی ہے. اب یہ ان کے لیے بھی پھکی ہے شاہ جی, جو کہتے ہیں کہ جی سب سے بہتر زمانہ میرا, پھر صحابہ کا, تابعین کا, تبع تابعین, اس کو یزید کو پھر تابعی بنا دیتے ہیں. تو تابعی تو ابان بن ابی عیاش بھی ہے. تابعین, ہاں تابعی ہے. ابان بن ابی عیاش تابعی ہے. جی ہاں, یہ غالباً 146 ہجری میں فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے, یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے کا ہے, وہ بھی تابعی ہیں. امام حنیفہ رحمہ اللہ بعض کے نزدیک تابعی ہیں, بعض کے نزدیک تبع تابعی ہیں. بہرحال ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے. علی بن عثمان حجویری نے ان کو کشف المحجوب میں تبع تابعی لکھا ہے, اور مجھے یہ مضبوط قول تبع تابعی والا لگتا ہے. بہرحال یہ ان کے زمانے کا ہی ہے ابان بن ابی عیاش. اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں کذاب لکھا ہے, اور اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہاں بھی ان کی اسماء کی کتابوں میں, اسماء الرجال کی کتابوں میں کذاب لکھا ہے. لیکن ظاہر روزی روٹی چلانے کے لیے پھر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے لیے تو ٹھیک ہے, ہمیں ایکسیپٹ ہے. یہ اس نے سٹوری ساری گھڑی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف. نعوذ باللہ, بالکل یہ جھوٹ ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے. خالد بن ولید کے اوپر بھی جھوٹ باندھا گیا کہ وہ بھی گھسیٹ کے لائے اور یہ ہو گیا, دروازہ پھینکا. البتہ ایک روایت ہے جو اہل سنت کے گلے میں پھنسی ہوئی ہے, میں تو اس روایت کو صحیح نہیں سمجھتا. مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے مسئلہ نمبر 66A کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جی سیدنا عمر نے دھمکی دی تھی فاطمہ کو جب ان کے گھر میں میٹنگ ہو رہی تھی خلافت کے والے سے کہ میں تیرے گھر کو آگ لگا دوں گا, اور وہ کہتے ہیں جی سنی کتابوں میں آگ لگانے کا ذکر ہے, پھر لا بھی دیتی بارش. تو یہ روایت بھی جو ہے نا جی, یہ جو راوی بیان کر رہے ہیں نا, زید بن اسلم جو حضرت عمر کا غلام ہے, اسلم اس کا بیٹا جو ہے زید بن اسلم, ان سے بیان کر رہا ہے, وہ اس وقت تک سیدنا عمر کی غلامی میں نہیں آیا تھا جب یہ واقعات ہوئے ہیں. لہٰذا یہ اس نے اسی وقت کہیں سے سنا ہوگا, اس وقت بھی تو اس طرح کے لوگ موجود تھے. اور اگر اس روایت کو کوئی صحیح مانتا ہے, جس طرح کہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کہتے ہیں نہیں روایت صحیح ہے, اور وہ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس میں تو سیدہ فاطمہ کی عزت ہے کہ ان کے گھر میں میٹنگ ہوتی تھی اور سیدنا عمر نے بڑے اچھے الفاظ میں ان کو کہا کہ جی آپ ہمیں اللہ کے محبوب کے بعد سب سے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, ہر لوگ اپنی طرف, میرے نزدیک تو یہ روایتیں جو ہیں وہ صحیح نہیں ہیں, اور اگر یہ معاملات تھے تو سیدنا علی کبھی بھی ساتھ نہ دیتے سیدنا ابو بکر عمر عثمان کا, جس کی یعنی سیدہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہے, بخاری و مسلم میں حدیث ہے, اور سیدنا علی کی محبوب ترین بیوی, وہ کیسے پھر ان کا ساتھ دے سکتے تھے؟ بالکل جعلی اور جھوٹا واقعہ ہے. اور لیکن ذاکرین کی روزی روٹی اس کے ساتھ چل رہی ہے, جس طرح سنی جو ہے وہ جھوٹے واقعات بیان کرتے ہیں. ابراہیم قادری جذبات کی روشنی میں کہہ تو گیا, لیکن اس احمق کے انسان کو یہ نہیں پتا کہ اسلام میں انجیل ذلیل کی کیا قدر و قیمت ہے. سیمی سیمسن چوڑے کا داماد ابراہیم قادری. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ہمارا آج کا موضوع ہے دین اسلام میں انجیل جلیل کی اہمیت اور انجیل ذلیل کی وقت یا اوقات, کہ دین اسلام میں انجیل جلیل یا انجیل شریف کیا ہے. اس کو ہم دیکھیں گے سورہ مریم یعنی کہ 19ویں سورہ مبارکہ ہے, اور آیت 30. اے ہارون کی بہن, تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار. اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا. وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے. بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ, اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا نبی کیا. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب بنی اسرائیل نے الزام لگایا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ حضرت عیسیٰ بن مریم نے جو ہے بچپن میں ہی جب وہ اپنی ماں کی گود میں تھے
या पालने में थे, तो उसी वक्त अपनी मां से उस इल्जाम को भी साफ किया और ऐलान किया कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, और यह भी साथ में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे एक किताब दी। ईसाई चूड़े, चाहे वो मैथ्यू सुलेमान है, चाहे वो सैमी सैमसन है, ऐसे चूड़े मजाक उड़ाते हैं इस आयत का कि छोटे से बच्चे को कैसे किताब मिल गई, या वो क्या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर आए थे। ऐसे किताब नहीं मिली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही फरमाई, उसको बाद में किताबी शक्ल दी गई, चाहे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही में, यानी कि जमीन पर मौजूद होने की सूरत में, या बाद में उनके हवारियों ने। तो मजीद हम देखते हैं कि ये कौन सी किताब है जिसका जिक्र हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान सूरह अल इमरान यानी कि तीसरी सूरह मुबारका में आयत है 3, उसने तुम पर यह सच्ची किताब उतारी, अगली किताबों की तस्दीक फरमाती, और उसने इससे पहले तौरात और अंजील उतारी। ये अंजील शरीफ या अंजील जलील किस पे उतारी गई, इसको हम देखेंगे सूरह मायदा यानी कि 5वीं सूरह मुबारका, और आयत है इसकी 46। और हम उन नबियों के पीछे उनके निशाने कदम पर ईसा बिन मरियम को लाए, तस्दीक करता हुआ तो रैत की जो इससे पहले थी, और हमने उसे अंजील अता की जिसमें हदायत और नूर है। अब जो जिस अंजील में हदायत और नूर था और वो हजरत ईसा मसीह बिन मरियम पर नाजिल हुई, वो को क्या है, वो अंजील जलील है या अंजील शरीफ है। उसकी तौहीन करना, अंजील शरीफ की तौहीन करना या अंजील जलील की तौहीन करना दायरा इस्लाम से खारिज होने के मुतरादफ है। यानी कि जो इस आसमानी किताब की, इल्हामी किताब की, अंजील जलील की या अंजील शरीफ की तौहीन करेगा, वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मगर मैं जब अंजील जलील कहता हूं तो इससे मेरी क्या मुराद होगी, पहले आप मेरे सुसर से सुन लीजिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मसीहों की, चूड़ों की क्या राय है। कुरान का जो खपती ईसा है ना, आपको पता चल गया कि मसीहों की, चूड़ों की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में क्या राय है, उनके नजर में, इस चूड़ों की नजर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की क्या अहमियत है। तो अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अंजील शरीफ उतरी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो चूड़ों की राय है वो आपको पता चल गई। तो अब जिस अंजील को मैं जलील कहता हूं और जो वाकई ही जलील है वो क्या है, वो आप मैथ्यू सुलेमान की जुबानी सुनिए। मुसलमानों का एक गलत कॉन्सेप्ट यह है, मुसलमानों को चूंकि कुरान शरीफ में ये लिखा हुआ मिल गया कि अंजील कोई ऐसी किताब थी जो ऐसे किताब बन के पूरी ऐसे हजरत ईसा पर नाज़िल हो गई ऊपर से, तो वो समझते हैं कि शायद वाकई कोई अंजील नाम की किताब थी। ऐसा नहीं है। अंजील दरअसल जो लफ्ज़ है इसका मतलब है खुशखबरी, गुड न्यूज़। गॉस्पल जो है अंजील, इसका मतलब है खुशखबरी। और खुशखबरी जो है वो पहला ग्रंथियों 15वां बाब उसकी 1 से 4 आयत तक हम पढ़ें तो वहाँ पर हमें ये पौलुस रसूल बताते हैं कि खुशखबरी या अंजील ये है कि मसीह यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के वास्ते मरे, मसलूब हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, किताब मुकद्दस के मुताबिक। आपको पता चल गया कि मैथ्यू सुलेमान ने क्लियर कर दिया कि ये जो अंजील जलील है, जिसको चूड़े अंजील कहते हैं, और मुसलमान भी इस धोखे में आकर इन चूड़ों को अहले किताब समझते हैं। मैथ्यू सुलेमान ने क्लियर कर दिया कि अंजील कोई किताब का नाम नहीं है। क्या अंजील कोई किताब का नाम नहीं है? अंजील मसीहों के नजदीक किस चीज का नाम है? वो एक अकीदे का नाम है कि नाउज बिल्ला खुदा जो है वो यस्सू की शक्ल में
زمین پر آیا. یسوع خدا ہے، یسوع خدا ہے، یسوع خدا ہے. اور لعنتی موت مرا تاکہ انسان اور خدا کے درمیان جو جدائی ہو گئی تھی، پردہ ہو گیا تھا، وہ دور ہو جائے. تو کیا آپ اس انجیل ذلیل کو قبول کرتے ہیں؟ کتنے لوگ اس انجیل ذلیل کو قبول کرتے ہیں؟ اسلام کے نزدیک، دین اسلام کے نزدیک یہ عقیدہ سراسر ذلت اور غلاظت ہے. یقیناً یہاں پر کوئی حوالہ دینے کی ضرورت ہے مجھے قرآن پاک میں سے یا حدیث میں سے؟ میرا خیال کسی بھی مسلمان کو اس پر کسی حوالے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس عقیدے کو جو میتھیو سلیمان نے بیان کیا، میں نے اس کو ڈیفینیشن کر دی، کلیئر کر دیا کہ یسوع جو ہے وہ یا خدا جو ہے وہ یسوع کی شکل میں زمین پر آیا، لعنتی کتے کی موت مرا تاکہ انسان اور خدا کا پردہ. تو اس لعنتی اور ذلیل اور غلیظ انجیل کو مسلمان کبھی بھی قبول نہیں کرے گا. خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین. بائبل بدل گئی، 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 بس بدل گئی. حزقیل باب 23 کی 20ویں آیت، کیا یہ خدا کا کلام ہے؟ حزقیل 23واں باب 20ویں آیت. سو وہ پھر اپنے ان جاروں پر مرنے لگی جن کا بدن گدھوں کا سا بدن اور جن کا انزال گھوڑوں کا سا انزال تھا. یہ لفظ انزال پہ زیادہ زور دیتے ہیں، جو پرائیویٹ پارٹ ہے انسانوں کا، جن کی ضخامت گھوڑوں کے پرائیویٹ پارٹ کی طرح ہے. یہ خدا کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں انزال کی بات ہوئی ہوئی ہے، گدھے کے، گھوڑے کے انزال کی بات ہوئی ہوئی ہے، پرائیویٹ پارٹ کی بات ہوئی ہوئی ہے، شرمگاہ کی بات ہوئی ہوئی ہے. یسوع میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. کتا کتا ہے، یسوع بھی کتا ہے. اللہ رب العزت آپ کو دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو اسلام کو پھیلانے والا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا بنائے. یسوع میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. کتا کتا ہے، یسوع بھی کتا ہے. فرمانے اللہ رب العزت ہے، بے شک جو ایمان لائے اور اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے لڑے، اگر وہ دین میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر مدد دینا واجب ہے. سورہ الانفال آیت 72. غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے، اس کا خاندان، رشتہ دار، برادری اس کی جان کی دشمن بن جاتی ہے، اس پر تشدد ہوتا ہے اور اسے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، وہ تہی دست و تہی دامن ہو جاتا ہے. اس صورت میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسے پوری طرح دین و دنیا میں بحال کیا جائے. نیو مسلم کا اکرام کرنا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. صحیح بخاری 3344 حدیث مبارکہ اور صحیح مسلم دوسری جلد حدیث مبارکہ 1064. اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے میں نے یعنی محمد ابراہیم قادری نے ادارہ برائے تحفظ و بحالی نو مسلمین قائم کیا ہے. ادارہ کے مقصد غیر مسلموں میں تبلیغ کرنا، نیو مسلم بہن بھائیوں کی دینی تعلیم و تربیت، نیو مسلم بہن بھائیوں کے روزگار اور رہائش کا بہترین اور مستقل حل، نیو مسلم بہن بھائیوں کی شادی بیاہ اور قانونی معاملات میں بھرپور امداد انشاءاللہ عز و جل. براہ کرم اپنی زکوٰۃ و صدقات و فطرانہ سے بھرپور امداد فرمائیں. برائے رابطہ و امداد 0305 890 2412 موبی کیش اکاؤنٹ محمد ابراہیم قادری. الحمدللہ مجھے اپنی ذات کے لیے آپ کے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ میری اچھی جاب ہے اور میرے پاس اچھی آمدن ہے، میرے معاملات صحیح ہیں. 13-14 سال سے میں جس لیول پہ لائف گزار رہا ہوں اور میں اس کا عادی ہوں. آپ کا ایک ایک پیسہ نیو مسلمین
यानी कि जो नए मुसलमान हो रहे हैं, जिनको मैं खुद कलमा पढ़ा रहा हूँ या कहीं और से उन्होंने कलमा पढ़ा और वो अब इस्लाम दायरा इस्लाम में है। अब एक मुसलमान जब दीन इस्लाम में आता है तो बिल्कुल खाली हाथ होता है, बिल्कुल खाली हाथ। जो उसने सूट पहना होता है वही उसके तन पे होता है और जो उसने जूते पहने होते हैं वही उसके पास होते हैं। वरना जैसे ही वो, अब मैं भी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर यानी कि स्ट्रॉन्ग रुपये पैसे वाली फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मगर जैसे मैंने इस्लाम कबूल किया खाली तही दामन हो गया, तही दस्त हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो मजदूरियाँ की वगैरह सेट हो गया। तो अब जो न्यू मुस्लिम होते हैं, अब वो बेचारों को स्टैंड करने के लिए, एक न्यू मुस्लिम को स्टैंड करने के लिए पाकिस्तानी रुपयों में 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमारे अदारे को सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा भी जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास सिर्फ 100 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो भी आप मेरे मोबी कैश अकाउंट में डाल सकते हैं। और ये इत्मीनान रखें कि आपका एक एक पैसा जो है वो न्यू मुस्लिम की फलाह व बहबूद के लिए लगेगा।